بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی بڑائی۔ رات کا وقت ہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر حلیم اور اس کے باپ کریم سونے کی غرض سے اپنی اپنی چار پاؤں پر لیٹ چکی ہے۔ اتنی میں حلیم کی نظر سوتی ہوئی رات کی چاند پر پڑتی ہے۔ بورے سے چمکدار تھال آہستہ آہستہ پورب کی طرف ابھرتی چلی آ رہی ہے۔ آسمان کی اس چمکدار تھال کو دیکھ کر حلیم اپنے باپ سے کہتا ہے، ابا جان، دیکھیے تو کتنا بڑا ہے یہ چاند۔ باپ: ہاں بیٹا، چڑھی ہوئی رات کا چاند اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ بیٹا: ابا جان، کیا یہ سورج سے بھی بڑا ہے؟ باپ: نہیں بیٹا، سورج اس سے سینکڑوں گنا بڑا ہے۔ اس کی چمک سے آنکھوں میں چکا چوند آ جاتی ہے، اس وجہ سے چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ بیٹا: تو ابا جان، خدا تعالیٰ تو ان سب سے بڑی ہوگی؟ باپ: ہاں بیٹا، وہ سب سے بڑی ہے، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اسی لیے ہم سب مسلمان اللہ اکبر کہہ کہہ کر خدا تعالیٰ کی بڑائی بار بار بیان کرتے ہیں۔ بیٹا: ابا جان، ہمیں خدا تعالیٰ نے اتنا چھوٹا کیوں بنایا؟ اگر ہم چاند کے برابر ہوتے تو دنیا بھر میں کیسے چمکتے؟ باپ: خدا تعالیٰ نے ہمیں چاند سورج سے بھی بڑا بنایا ہے۔ بیٹا: وہ کیسے ابا جان؟ باپ: بیٹا، تم نے غور نہیں کیا؟ دیکھو، دنیا کی ہر چیز تمہارے لیے کام کر رہی ہے۔ ہوا میں تم سانس لیتے ہو، پانی سے تم پیاس بجھاتے ہو، درختوں کی پھل کھاتے ہو اور لکڑی سے دوسری کام لیتے ہو۔ چاند کی روشنی سے رات میں تم دیکھتے بھالتے ہو، سورج سے روشنی اور دھوپ حاصل کرتے ہو، دھوپ پھل اور کھیتی پکتی ہے، اسی سے بادل اٹھتے ہیں۔ غرض یہ سب چھوٹی بڑی چیزیں تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں، تم ان میں سے کسی کا کام بھی نہیں کرتے۔ اب بتاؤ کہ تم ان سب چیزوں سے بڑی ہوئی یا یہ سب چیزیں تم سے بڑی ہوئی؟ بیٹا: ابا جان، تو ہم ہی ان سے بڑی ہیں۔ ہم آقا ہیں اور یہ ہمارے نوکر چاکر۔ باپ: اب تم سیدھے راستے پر آئے، مگر ایک بات اور سمجھ لو، یہ بڑائی تمہیں خدا تعالیٰ نے دی ہے۔ وہ تمہیں سب سے اچھا نہ بناتا تو تم ان سب کے حاکم کبھی نہ بن سکتے۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنائے بھی رکھو۔ اگر تم بڑے نہ بنے رہے تو یہ تمہاری اپنی غلطی ہوگی۔ بیٹا: ابا جان، جب خدا تعالیٰ نے ہمیں بڑا بنا دیا تو ہم چھوٹے کیسے ہو جائیں گے؟ باپ: یہ اس طرح کہ تم خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج، چاند، ہوا، پانی کو اپنا بڑا بنا لو اور ان کی پوجا کرنے لگو، یا خدا تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑ لو، جو تمہارے جی میں آئے کرنے لگو، یا خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف اپنی ہی جیسے کسی انسان کا حکم ماننے لگو۔ ان تینوں صورتوں میں تم بڑے نہ رہو گے، چھوٹے اور ذلیل ہو جاؤ گے۔ دیکھو، تم سب سے بڑے آقا کے بندے ہو، تمہارے اندر سب سے اچھی خصلتیں ہونی چاہیے۔ تمہارا خدا بڑا مہربان ہے، تم بھی سب کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ تمہارا خدا بڑا سچا ہے، تم بھی کبھی جھوٹ نہ بولو۔ تمہارا خدا سب کو پال رہا ہے، تم بھی غریبوں کی مدد کرو۔ اگر تم ایسے نہ بنے تو دیکھنے والی یہ کہنے لگے گی کہ انہوں نے اپنے مالک کے احسان بھلا دیے، انہیں بڑا بنایا تھا، یہ خود چھوٹی بن گئی۔ انہیں نیک اور اچھا بننے کا حکم دیا تھا، یہ خود بری بن گئی۔
اور اپنی رتبے سے گر گئی۔ بیٹا میں خود سمجھ گیا ابا جان، اب میں خدا تعالیٰ کا اچھا اور نیک بندہ بنوں گا، ایسا اچھا اور نیک کہ لوگ مجھے دیکھ کر خدا تعالیٰ کی برائی کی قائل ہوا کریں گے۔ خدا میری مدد کرے۔ باپ: آمین۔ شاباش بیٹا، شاباش۔ مسلمان ایسے ہی ہوا کرتے ہی۔